نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اطيعوا الله واطيعوا الرسول صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. سچا ہے اللہ عز و جل جو کائنات کا خالق اور مالک ہے، سچے ہیں اس کے تمام انبیاء، اس کی کتابیں وعدے سب سچے ہیں اور ہم اس پر گواہ ہیں. ناظرین، جیسا کہ ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے نماز کے فرائض، نماز کی شرطیں، نماز شروع کرنے سے پہلے، نماز شروع کرنے کے اندر، شروع کرنے کے بعد، واجبات، سنن اور اسی طرح مستحبات. تو یہ سارے اعمال ان اکابر علماء، اکابر ائمہ، اکابر متقدمین بزرگوں کی احسان ہیں، ان کی محنتیں ہیں. انہوں نے اس طرح القریزی سے احکامات کو قرآن و سنت کی روشنی میں نچوڑ ان کا ہمارے سامنے رکھا، تو تاکہ ہم جو بھی عمل کریں اس کی اہمیت کا ہمیں پتہ ہو کہ ہم جون سا عمل کر رہے ہیں وہ ضروری ہے، وہ لازمی ہے، اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ کمی رہ جائے تو کیا ہوگا، یہ کوتاہی ہو جائے تو کیا ہوگا، یہ کام کر لیں گے تو کیا ہوگا، یہ کام نہیں کریں گے تو کیا ہوگا. تو یہ سارے اعمال کی جو وضاحت ہے اس کو بڑی باریکی سے سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر ہمارے جو معاملات ہیں، ہماری جو زندگی کی جو شیڈول ہے، نماز کے عبادات اور دینی رویے ہمارے بہت حد تک درست ہو جائیں گے. تو آج ہم آپ کی خدمت میں جو نماز کی سنتیں ہیں وہ آپ کو بتائیں گے. جب فرض، واجب، سنت، مستحب، مباح وغیرہ کے جو اطلاقات ہیں ان کے اوپر انشاءاللہ الگ ہم ایک تفصیلی گفتگو کریں گے. تو فی الحال ہمارا جو عرض کرنے کا مقصد ہے، ہم بتانا چاہتے ہیں کہ سنتیں جو نماز کے اندر پائی جاتی ہیں یہ بھی آپ جان لیں. یہ پوری ایک سیکوینس ہے، پوری ایک سیریز ہے. سیریز کو جب آپ پوری ڈیٹیل سے سمجھیں گے تو ہر چیز آپ کو سمجھ میں آئے گی. اور بہت سارے ایسے کام جو آپ ضروری ہیں، ہو سکتا ہے آپ چھوڑ رہے ہوں، اور وہ ہو سکتا ہے بہت سارے غیر ضروری کام یا غیر ضروری نہیں تو اس حد تک اس لیول پر ضروری لازمی نہیں جو آپ ان کا اہتمام کر رہے ہوں. تو اس لیے جو بھی کام کر رہے ہیں ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے، اس کی ڈیٹیل کا. تو جیسے ہم نے پہلے عرض کیا تھا جب ہم نماز کے فرائض بتا رہے تھے، شرائط نماز کے اندر، ارکان، شرائط، فرائض جو بھی آپ کہہ لیں، تو اس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ تکبیر تحریمہ فرض ہے، اور رفع الیدین جو تکبیر تحریمہ کی وقت ہوتا ہے یہ جو کرنا ہے یہ فرض نہیں ہے، یہ سنت. تکبیر تحریمہ کے وقت ہمارے یہاں تو ہاتھوں کی جو اونچائی ہے کہ یہاں تک لے کے جاؤ، وہاں تک لے کے جاؤ، اس پہ ہی اتنا زیادہ اختلاف اور لڑائی جھگڑا کر دیا ہے ان علماء سو نے. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے ان خام واعظین کو، ان خام جو مبلغین بنے ہوئے ہیں، ان کو تھوڑی چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب تک آپ چیزوں کو سمجھیں گے نہیں اور ان کی اہمیت اور حقیقت کو نہیں جانیں گے تو آپ کیا، پھر کیسے آپ آگے صحیح بات پہنچا سکیں گے. کہ جو تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانا ہے یہ سنت، یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. یہاں تک اٹھا لیں، یہاں تک یہ جتنے بھی ہیں اس پہ انشاءاللہ الگ ایک موضوع ہے، ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو سنت یہ ہے. دوسری سنت ہے امام جب امامت کروا رہا ہوتا ہے تو اونچی آواز میں اللہ اکبر جو کہنا ہے، یہ بھی سنت. تیسری سنت وہ ہے جب ہاتھ باندھتے ہیں. اب ہاتھ باندھنے میں پھر مسائل ہیں، اختلافات ہیں، یہاں باندھو وہاں نہ باندھو. تو یہ کوئی اختلافی مسائل نہیں ہے. یہ نماز کے اندر یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ہاتھ چھوڑ کے بھی بہت سارے دنیا میں مسلمانوں کے گروہ ہیں جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو کیا ان کی نماز نہیں ہوتی؟ اس طرح ناف پر جب ہاتھ باندھتے ہیں، ناف سے اوپر، ناف سے نیچے، اور ناف کے اوپر اور سینے کے اوپر، یہ جو ساری باتیں ہیں یہ بھی اختلافی ہیں. تو دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ کے اوپر اس طرح جو ہے رکھنا، باندھنا، یہ
یہ بھی سنت ہے۔ بس ثنا پڑھنا، تکبیر تحریمہ کے بعد جب ہم ہاتھ باندھ لیتے ہیں تو اس کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں جو حدیث کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں۔ یہ جو ہمیں عام نمازوں کی کتابوں میں دعائیں ملتی ہیں، یہ صرف عوام کی اجمیت کی وجہ سے کہ ہم عام لوگ ہیں، اجمی ہیں، تو عام آدمی اتنا تو کم سے کم کرے۔ تو وہ جو اگر زیادہ انسان پڑھ سکتا ہے، عربی کے ساتھ شغف ہے، تو اور زیادہ دعائیں یاد کر لے تو سورہ فاتحہ کی تلاوت سے پہلے اور بھی زیادہ دعائیں پڑھ سکتا ہے۔ وہ اگر آپ کہیں گے انشاءاللہ کامنٹ میں بتائیں تو انشاءاللہ وہ جو دعائیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم اس میں آپ کو کامنٹ میں بھی لکھ دیں گے یا ڈسکرپشن میں، تو خیر یہ فی الحال سنتیں ہی لکھیں گے۔ چوتھی سنت جو ہے وہ ثنا پڑھنا ہے، اور پانچویں سنت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، یہ بھی سنت ہے۔ پھر اس کے بعد چھٹی سنت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، یہ بھی سنت۔ اسی طرح فرض کی آخری دو جو رکعتیں ہیں، فرض جیسے 4 فرض ہوتے ہیں، کہ فرضوں کی آخری دو جو رکعتیں ہیں ان میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا جو ہے، مطلقاً قرات کرنا تو فرض ہے، لیکن سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہاں سنت بتایا گیا ہے۔ سنت ہے 8ویں سنت ہے، وہ ہے جب امام قرات کرتے ہوئے وللضالین پر پہنچے تو مقتدی کا آمین کہنا، یہ بھی سنت۔ تو یہ سارے اعمال ہیں، سنتیں ہیں۔ فی الحال آج ہم یہیں پہ اتنا ہی، یہ ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ساری سنتوں کے بارے میں بتائیں گے۔ اگلی انشاءاللہ ایک ہو سکتا ہے یا 2 ویڈیو میں باقی بھی سنتیں بتائیں گے۔ تو آپ ان کو نوٹ فرما لیں، ان کو یاد کر لیں، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، اس کا کیا نقص کیا پیدا ہوگا آپ کی نماز میں، کس کام کے کرنے سے یا کس کام کے نہ کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم ہمارے اعمال کو درست فرمائے، اللہ کریم ہمیں اپنی عبادات کی ذوق اور شوق، محبت اور لگن کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کر دیں، تاکہ یہ آپ کی طرف سے صدقہ جاریہ ہے، جتنے لوگوں کو یہ آپ کی وجہ سے شیئر کریں گے، لوگوں کو یہ پہنچیں گے مسائل اس طرح شاید عمومی طور پر ہم نے تو نہیں دیکھا کہ اس طرح چیزوں کو الگ الگ کر کے تفصیل سے ان کی اہمیت، ان کی ضرورت اور فنگر ٹپس پہ آ جاتا ہے۔ تو اس طرح آپ انشاءاللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ کریں گے، لوگوں کو جب یہ مسائل بتائیں گے تو ویڈیو شیئر کرنے سے یہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ مزید ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں۔ السلام علیکم۔